کہ ہمارے ادارے میں ہمارے علاقے میں حضرت پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں. اگرچہ دارالعلوم پوکھرن میں اور کچھ دوسرے مدرسوں میں آ چکے ہیں مگر علاقائی پیپاڑ میں حضرت کی پہلی مرتبہ تشریف آوری ہے. اور میرے خیال میں دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمی منتخب ہونے کے بعد راجستھان میں بھی پہلی مرتبہ تشریف آوری ہوگی. تو ادارے کی جانب سے ہم حضرت کے شکر گزار ہیں. سپاس نامہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. سپاس نامہ بخدمت حضرت اقدس مفتی محمد راشد صاحب ہاشمی دامت برکاتہم استاد فقہ و تفسیر و حدیث و نائب محتمیم دارالعلوم دیوبند بموقع چوتھا سالانہ عظیم الشان اختتامی اجلاس عام بزم معارف ادارہ مرکز المعارف منعقدہ 12 جنوری 2024 بروز جمعہ. اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کا سر نیاز خم ہے کہ آج ہم اپنے اس نوخیز گلشن میں ایک ایسی شخصیت کا استقبال کر رہے ہیں جس کی نسبت بہت بلند، خدمات گوناگون اور علمی و عملی جولان گاہ بہت وسیع ہے. جہاں تک نسبت کی بات ہے تو آپ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے گلے کا مایہ ناز ہار، اس کے سر کا سنگار اور وہ در آبدار ہیں جس نے اپنی چمک دمک اور چہک مہک سے ایک طویل عرصے تک اس کی کیاریوں کو معطر و منور کیا اور کر رہے ہیں. اس کی تہذیب و روایات کی بھی حفاظت کی اور اس کے پیغام کی نشر و اشاعت میں بھی اپنی زبان و قلم سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آپ کی شگفتہ اور مدلل گفتگو کبھی درسگاہ کی چٹائی پر اور کبھی جلسوں اور محفلوں کی شہنشین سے دارالعلوم دیوبند اور اس کے جلیل القدر اسلاف کے منفرد اسلوب اور ان کے شاندار ماضی کی یاد تازہ کرواتی ہے. آپ نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں بطور استاد اور ایک فعال کارکن کے ہر خدمت انجام دی. ایک عرصے سے آپ نے علوم عربیہ، نحو، صرف، ادب اور بلاغت سے لے کر علوم اسلامیہ، تفسیر و حدیث، فقہ اسلامی اور اصول کی کئی اہم کتابیں پڑھائیں اور خوب پڑھائیں. اس بات کے چشمدید ہزاروں میں ہیں کہ آپ کے درس کے بحر بے کرا میں طلبہ غوطہ زن بن کر گرتے اور لال و گوہر چنتے ہوئے نکلتے. مادر علمی کے چند مقبول ترین دروس میں آپ کا شمار ہوتا ہے. جہاں تک انتظامی خدمات کا سوال ہے تو آپ نے مختلف شعبہ جات میں اپنی بے مثال اور بے لوث خدمات فراہم کی. اپنے آپ کو اس کے قدموں میں نچھاور کر دیا جس کا صلہ اللہ تعالی نے کچھ اس انداز میں عطا فرمایا کہ ارباب حل و عقد نے بھرپور اعتماد کے ساتھ آپ کے کندھوں پر نیابت اہتمام کا بار گیراں ڈال دیا جسے آپ بحسن و خوبی اب تک نبھا رہے ہیں. آپ اس مادر علمی میں ذی رائے، تجربہ کار اور مرجعیت کی حیثیت رکھنے والی معدود چند شخصیات میں سے ہیں. آج جب ہم آپ کا اپنے اس بے برگ و بار گلشن میں استقبال کر رہے ہیں تو دراصل اپنے ایک استاد جلیل، پدر روحانی اور دارالعلوم دیوبند کی شاندار نمائندہ شخصیت کا استقبال کر رہے ہیں. استقبال کرنے والوں میں آپ کے شاگردوں اور خوشہ چینوں کی ایک بڑی تعداد ہے. یہ علاقہ ہمیشہ اپنے نونہالوں کو اس دربار کے حوالے کرنے پر ناز کرتا رہا ہے. ہماری خوشی یوں بھی دو بالا ہو جاتی ہے کہ آپ کی شکل میں دارالعلوم دیوبند سے پہلی بار کسی علمی اور روحانی شخصیت نے ہمارے اس گلشن کو رونق بخشی ہے. وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے. کبھی ہم ان کو، کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. ہم سب خدام و اراکین آپ کے اس قدوم میمنت لزوم پر بے انتہا شکر گزار ہیں. نیز اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ آپ کے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے اور مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے لیے آپ کے خدمات کا دائرہ وسیع تر فرمائے. آمین. ای دعا ازمن و جملہ جہاں آمین. بعد لکھا ہے یہ مفتی نیک محمد صاحب نے جو ہمارے ادارے کے بہت سرگرم استاد ہیں اور بہت ہی فعال اور ایک گوہر آبدار بے مثال ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تشریف رکھیں.
انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. میں اب حضرت مفتی صاحب سے دستبست عرض کرتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب اپنے قیمتی خطاب سے پند و موعظت سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وہ قرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے. وہ قرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اسی سے ہوتی ہیں سب طے منازل ہائی عرفانی. حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت اور عزیز طلباء، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کے اس ادارہ، کیا نام ہے ادارہ مرکز المعارف کے اس عظیم الشان اجلاس میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا. ماشاءاللہ یہ جلسہ کل ہی سے چل رہا ہے اور یہاں کے بچوں نے بہترین نظمیں، نعتیں، تقریریں اردو میں، عربی میں، انگریزی میں پیش کی اور اپنی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ فرمایا اور مدرسے کی کارکردگی کا بہترین نمونہ آپ کے سامنے آیا. مدرسہ ابھی بالکل نیا ہے، 3 سال مدرسے کو ہوئے ہیں اور 3 سال میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مدرسے سے بہت کام کیا. اللہ تعالیٰ مولانا نصیر الدین صاحب میرے دورے کے استاد بھی شیخ نصیر صاحب تھے اور اللہ تعالیٰ نے مولانا کا بھی نام نصیر رکھا ہے. ماشاءاللہ نصیر نام میں بڑی برکت ہوتی ہے. جن سے میں نے بخاری پڑھی تھی ان کا بھی نام نصیر ہے اور جن کے مدرسے کے جلسے میں آیا ہوں ان کا بھی نام مولانا نصیر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کا معاون اور نصیر بنے اور اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ان کی مدد کرے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے. یہ نوجوان متحرک عالم ہے اور ماشاءاللہ متحرک ہونے کی برکت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مدرسے کو خوب کامیاب فرمایا اور 3 سال میں یہیں سے بچوں نے شروع کر کے الف لام سے اور پورا قرآن 3 سال میں حافظ ہو گئے 5 بچے جن کی ابھی آپ کے سامنے پگڑی بدھی ہے. اور اس جلسے کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ فخر راجستھان حضرت مولانا امین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، وہ تشریف فرمائے اس پیرانہ سالی کے باوجود اتنا لمبا سفر کر کے. میں تو کہتا ہوں کہ مولانا امین صاحب آگے، قاری امین صاحب آگے تو پورا راجستھان آ گیا. اللہ تبارک تعالیٰ ان بزرگوں کی آمد کو قبول فرمائے. اور میں سوچتا ہوں کہ تقریر کہاں سے شروع کروں. جو بچے حافظ ہیں ان کا تذکرہ کروں یا 3 بچے جو مسابقے میں انعام لائے ہیں اس مدرسے کے، اس میں ایک بچہ تفسیر قرآن میں بھی انعام لایا، مقبول کیا. ماشاءاللہ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور تفسیر میں اسی بنا پر مجھے یہ آیت یاد آ گئی جس آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ ہونے کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے اور حضور کے قاری ہونے کا بھی تذکرہ کیا ہے اور حضور کے مفسر ہونے کا بھی تذکرہ کیا ہے اس آیت کے اندر. چنانچہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیتیں اترتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عشق تھا، اتنی محبت تھی، اتنا شوق تھا قرآن کریم کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آیتیں اتر رہی ہوتی ہیں
مفسرین لکھتے ہیں، محدثین نے حدیثوں میں اس کا تذکرہ کیا، بیان کیا ہے کہ حضور پر بہت زیادہ بوجھ ہوتا تھا، بہت پریشانی ہوتی تھی، سخت سردی کے عالم میں حضور پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے وحی الہی کے بوجھ سے، قرآن کے بوجھ سے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیں تو لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم دیکھو گے کہ پہاڑ ڈر رہا ہے، پھٹ رہا ہے، اللہ کے خوف سے جھک رہا ہے، پہاڑ ریزے ریزے ہو رہا ہے۔ جب پہاڑ کی یہ کیفیت ہے تو دوستو انسان تو انسان ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میری ران پر سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کی آیتیں اترنی شروع ہوئی تو میری ران پر اتنا بوجھ ہوا رکھتا تھا کہ میری ران پھٹ جائے۔ اسی طرح سے حضور کی مضبوط ترین اونٹنی، جس کا مدینے میں کوئی اونٹ اور کوئی اونٹنی مقابلہ ہی نہیں کر سکتی تھی، قصوہ کی اونٹنی، جس پر کھڑے ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں تقریر کی تھی، اور ایسی تقریر کی تھی یہ دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک رہے گی اس سے بہتر کوئی تقریر ہوئی نہیں ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے جتنی اہم چیزیں تھیں اس ایک تقریر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ وہ تقریر کیا تھی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ چنانچہ 1,00,000 کا مجمع تھا، اور بلا مائک کے، بلا لاؤڈ اسپیکر کے جو ہے اس میں زمانے میں یہ تھا ہی نہیں، اونٹنی پر بیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اور کہتے ہیں 1,00,000 کا مجمع تھا، جتنا نزدیک والا سنتا تھا اتنا ہی دور والا بھی سنتا تھا۔ جو معجزہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو دوستو مضبوط اونٹنی قصوہ، اس پر حضور بیٹھے ہوتے تھے، اور جو ہے جب قرآن اترتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ اونٹنی جو مضبوط ترین اونٹنی تھی بیٹھ جاتی تھی، اتنا بوجھ ہوتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس بوجھ کے باوجود قرآن یاد کرنے کا شوق ہمارے نبی کو اتنا ہے کہ زبان ہلاتے تھے، رٹتے تھے تاکہ کوئی لفظ بھول نہ جائے، کوئی جملہ دھیان سے نکل نہ جائے، خوب رٹتے تھے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر دیا، اے محبوب ساری دنیا قرآن رٹے گی جب یاد ہوگا، لیکن آپ کی خصوصیت ہے، میری طرف سے آپ کو انعام ہے کہ آپ کو بے رٹے قرآن یاد ہو جائے، آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوستو یاد رکھیے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو رٹے بغیر قرآن یاد، مطالعے سے یاد ہی نہیں ہو سکتا، رٹنا پڑے گا قرآن کو، اور جتنا زور سے پڑھے گا اتنا ہی جلدی یاد ہوگا۔ ہمارے حافظ رحمت اللہ صاحب، حافظ رحمت اللہ نام بھی تھا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، وہ جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے تو کوئی لڑکا اگر دھیرے دھیرے پڑھتا تھا تو کہتے زور زور سے پڑھ، زور زور سے پڑھ، اور جو ہے خوب ہلتے بھی تھے، اور اتنا ہلتے تھے کہ ایک صاحب تھے وہ 3 قسطوں میں ہلتے تھے، اور جو ہے خوب رٹتے تھے، اور پیچھے کا کپڑا مڑ جاتا تھا رٹتے ہر جو ہلتے۔ دوستو لیکن حضور کے استاد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک، اے نبی آپ اپنی زبان کو حرکت میں مت ڈالیے، آپ مت ہلائیے، آپ مت رٹیے، آپ کو رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو قرآن کا بڑا شوق ہے اور چاہتے ہیں کہ کوئی آیت بھولے نہ، سارا قرآن جو جبریل کے واسطے سے آ رہا ہے وہ آپ کو یاد ہو جائے، تو سنیے، اس کے لیے آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان کو مت ہلائیں، ان علینا جمعہ وقرآن، اللہ فرماتے ہیں بے شک میرے ذمے ہے، ہمارے ذمے ہے جمعہ، قرآن آپ کے سینے میں یاد کرا دینا، قرآن آپ کے سینے میں ڈال دینا۔ دوستو ہمارے سینے میں کان کے واسطے سے قرآن جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں براہ راست قرآن اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ خود فرماتے ہیں قرآن کو اللہ نے آپ کے سینے پر نازل کر دیا۔ تو دوستو مجھے یہ کہنا ہے کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا اتنا شوق ہے تو ہر مسلمان کو شوق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے اتنا شوق ہے کہ اس مشقت کے باوجود بھی، اس پریشانی کے باوجود بھی پسینے ہو رہے ہیں، بوجھ پڑ رہا ہے آیات الہی کا، اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حفظ کر رہے ہیں۔
وہ لوگ کہاں ہیں جو کہتے ہیں قرآن رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں تمہارا ہی کوئی دنیا میں فائدہ نہیں ہے، تم بے فائدہ ہو دنیا میں۔ قرآن رکھنے کا فائدہ اگر نہ ہوتا تو حضور کیوں رکھتے قرآن کریم؟ حضور رکھ رہے ہیں قرآن۔ بعض لوگ کہتے ہیں طوطے کی طرح پڑھنے سے کیا پڑھنا؟ ہم کہتے ہیں نہ تم طوطے کی طرح پڑھ رہے ہو اور نہ کسی انسان کی طرح سمجھ رہے ہو، تم بالکل ہماری ہو، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا اپنی جگہ پر، قرآن سمجھنا اپنی جگہ پر، قرآن پر عمل کرنا اپنی جگہ پر، یہ تینوں چیزیں ضروری ہے۔ جو پڑھے گا نہیں وہ سمجھے گا کیسے؟ جو سمجھے گا نہیں وہ عمل کیسے کرے گا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری ذمہ ہے آپ کے سینے میں قرآن ڈال دینا۔ اور دوستو اس کائنات کے سب سے پہلے حافظ قرآن کے اور سب سے بڑے حافظ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو بچہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، وہ منسلک ہو جاتا ہے، وہ وابستہ ہو جاتا ہے، وہ متحد ہو جاتا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارے بیٹے کی اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم گاؤں کے رہنے والے، دیہات میں رہنے والے، اور ہمارا بیٹا جانشین بن گیا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ جو حافظ ہوتا ہے وہ قرآن کے پڑھنے میں حضور کا جانشین بن جاتا ہے، جو قاری ہوتا ہے وہ قرآن کی ترتیب میں حضور کا جانشین بنتا ہے، اور جو مفسر ہوتا ہے وہ قرآن کے معنی اور مطلب کے سمجھنے میں جانشین بنتا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں مسلمانوں آپ سے پوچھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، حضور کے جانشین سے بڑھ کر دنیا میں کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ حضور کا جانشین کسی اور کا نہیں، رسول پاک کا۔ مال و دولت ہو یا نہ ہو، مال و دولت ہو یا نہ ہو، ایک عہدہ و اقتدار ہو یا نہ ہو، دنیا کا سامان ہو یا نہ ہو، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا وابستہ ہو جائے، منسلک ہو جائے، مشابہ ہو جائے، مل جائے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے حافظوں کا بہت بڑا رتبہ ہے، حافظوں کی بہت بڑی شان ہے۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا بیٹا حافظ ہو جاتا ہے، قرآن یاد کر لیتا ہے، حافظ کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ اس کو میدان محشر میں اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اللہ کے سامنے۔ حدیث میں بیٹھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ دوستو کہتے ہیں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، جنت سے بھی بڑھ کر نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے اے جنتی کیا تم کو میں مزید نعمت دوں؟ جنتیوں سے کہیں گے مزید نعمت دوں؟ تو جنتی کہیں گے اے اللہ آپ نے ہمارا چہرہ روشن کر دیا، چہرہ سفید کر دیا اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا، اس سے بڑی نعمت اب کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، تجلی فرمائیں گے، اور ہم انہی آنکھوں سے جو اللہ میدان محشر میں ہم کو دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ دوستو اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اور لوگ تو جھلک دیکھیں گے، اور یہ حافظ قرآن اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ بتاؤ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ کو دیکھ رہے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ اور دوسری بات میں بتا دوں، حدیث میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس حافظ کے والد کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑے کریں گے۔ ابھی پگڑی بن رہی تھی تو حافظ لوگ کھڑے تھے، پیچھے ابا بھی آگے کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں کھڑے ہوئے تھے؟ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ حافظ کے والد کو بلائے گا اور حافظ قرآن سے کہے گا اللہ تعالیٰ پڑھو۔ دوستو کس کے سامنے پڑھ رہا ہے بولیے نا؟ اللہ کے سامنے۔ کتنی بڑی کہتے ہیں یہ اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے کہ سارے رتبے اس رتبے کو قربان ہیں، اس سے بڑا کوئی رتبہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑھو، اور یہ حافظ لوگ بھی جو کسی کے سامنے چوکتے نہیں اللہ کے سامنے بھی پڑھیں گے، جو ہے جن کو پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ چنانچہ ہمارے جونپور میں جب ہم یہیں سے پڑھتے تھے تو ایک حافظ ریل تھے، بہت تیز پڑھتے تھے، ان کے شاگرد تھے حافظ انجن، وہ بھی بہت تیز پڑھتے تھے۔ تو مہاراج یہ فر فر اللہ کے سامنے پڑھے گا، اور بیٹا ایک حدیث ہے، بیٹا ایک آیت پڑھے گا اور باپ کا ایک درجہ پڑھے گا۔ بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث ہمارے استاد محترم حضرت مفتی سعید صاحب اللہ ان کے قبر کو نور سے بھرتے، وہ اس حدیث کو سنا کر
बतौर लतीफा फरमाते थे, डंडा खाया बेटे ने और दर्जा बढ़वा बाप का। डंडा खाया बेटे ने और दर्जा बढ़ावा किसका? बाप का। क्यों? ये जो हाफिज होते हैं देखा ना, छोटे छोटे बच्चे आसानी से नहीं हो जाते। हाफिज साहब इनकी अच्छी तरह मरम्मत भी करते हैं। सुबह सुबह फजर से पहले ये उठ जाते हैं, 1 घंटा पहले उठ जाते हैं, 2 घंटा पहले उठ जाते हैं फजर की नमाज। और वो उस्ताद साहब भी अगर तकिए पर पड़े जलाल के साथ बैठ जाते हैं। और फजर से पहले लड़का जाता है सबक सुनाने, और जहां भूलता है तो थप्पड़ों का नाश्ता देते हैं। तो उसी की तरफ मुफ्ती साहब ने इशारा किया, डंडा खाया बेटे ने और दर्जा बढ़वा बाप का। दोस्तों, बाप का दर्जा क्यों बढ़ रहा? बाप ने कुर्बानी दी है। बाप ने उसको इंग्लिश मीडियम में नहीं भेजा, बाप ने उसको सऊदी अरब कमाने के लिए नहीं भेजा, बाप ने उसको फैक्ट्रियों में कारखानों में नौकर नहीं रखा, बाप ने उनको सड़कों और गलियों पर आवारा घूमने के लिए नहीं छोड़ दिया, बल्कि बाप ने उसको मदरसा मरकजुल मारिफ में लाकर दाखिल कर दिया। बाप ने कुर्बानी दी। आज उस कुर्बानी के फल पाने का अल्लाह ताला हम सबको इस फल से सारे मुसलमानों को सरफराज फरमाए। अगर हम बड़े हो गए, हाफिज नहीं होते, अपने बेटे को करा दो हाफिज, बेटा भी बड़ा हो गया, पोते को करा दो, तय कर लो कि इंशाअल्लाह हमारे खानदान में हाफिज जरूर होगा। और याद रखो, इससे बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। और ये भी याद रखो, दीन की दौलत तो है ही है, दुनिया की भी दौलत इससे बढ़कर कोई नहीं है। आज मैंने हाफिजों और आलिमों को देखा है कि माशाल्लाह दुनिया में भी सबसे शानदार रहते हैं। कब्र में तो रहेंगे बड़ी शान के साथ, मैदान महशर में तो इनकी बहार होगी। दोस्तों, दुनिया में बड़ी शान के साथ आज आलिमों और हाफिजों को अल्लाह जो खिला देता है किसी को नसीब नहीं। अब सुबह से यहाँ आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह देसी ही मुर्गा मिल रहा है, देसी ही मुर्गा मिल रहा है। और जो है अल्लाह ताला जो है आलिमों और हाफिजों को मामूली तनख्वाह के बावजूद बड़ी बरकत, इतनी बरकत है कि तुम उस बरकत को बाहर से समझ ही नहीं सकते हो। जब तक कि तुम अंदर ना हो, तुम खुद हाफिज न बनो, आलिम न बनो, तब तक इस बरकत को समझ ही नहीं सकते। मामूल 1.5 लाख तनख्वाह पाने वाले एक मेहमान आ जाता तो कहते हैं डिस्टर्ब हो गया। और कोई मौलवी जो है तनहा खाता ही नहीं, तनहा खाता ही नहीं। और जो है बहुत से लोग सोचते हैं मैं लोग जो आए हैं चले जाए तब खाएं, और मौलवी सोचता है लोग और आ जाए तब खाएं। इतना फर्क होता है, इतना फर्क होता है। और लोगों का तो यह है, एक साहब जिसने किसी बारे में किसी ने पूछा कि वो तन्हाई में कब मिलेंगे, तो कहा जब वो खाना खा रहे होंगे तो तन्हाई में मिलेंगे। और मौलवियों का हाल यह है कि उनसे पूछा जाए मजमे में कब मिलेंगे, तो कहते हैं जब दस्तरखान लगेगा तब मजमे में मिलेंगे। बाहर अल्लाह तबारक ताला ने बड़ी नेमतों से नवाजा है। मैं अपनी तकरीरों में सुनाता हूँ, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल देवबंद के शेखुल हदीस थे, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम, साल मस्जिद नबवी में दर्स किया, 14 साल तक हुजूर के रोजे के सामने बैठकर हदीस पढ़ाई है कोई आलिम। बहुत से लोग इश्क़ रसूल का दावा करते हैं, मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं। ये उलमा देवबंद जितने मोहब्बत करने वाले, जितने दीवाने हैं रसूल पाक के, जितने बड़े आशिक हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दोस्तों इतना बड़ा आशिक ढूंढना भी मुश्किल है। ये बहरहाल मौलाना मदनी ने हुजूर के रोजे के सामने बैठकर बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसई और हदीस की किताब है, हुजूर का कलाम हुजूर के रोजे के सामने बैठकर सुनाया है। एक दिन एक तालिब इल्म जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात का मुनकिर था, हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हुजूर रोजे अज़हर में जिंदा है और सही हदीस है। हुजूर ने फरमाया मेरा उम्मती अगर दूर से दरूद भेजता है तो मुझे वो दरूद पहुंचा दिया जाता है। यहाँ राजस्थान से अगर कोई दरूद भेजता है तो फरिश्ते घूमते रहते हैं, फौरन पहुंचा देते हैं कि आपके उम्मती ने राजस्थान के फला जिले से फला गांव से आपको दरूद भेजा। और हुजूर फरमाते हैं कि जो मेरे रोजे पर आकर सलाम भेजता है मैं उसके सलाम को सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को वहां पहुंचकर सलाम करने की तौफीक नसीब फरमाए और हुजूर का जवाब मिल जाए। दोस्तों हुजूर के जवाब से बेहतर, हुजूर अगर कह दो वालेकुम अस्सलाम, तुम पर सलामती हो, इंशाअल्लाह अगर हुजूर की एक दफा भी सलाम का जवाब मिल गया तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाना यकीनी है।
اگر وہ سلام ملا ایمان کے ساتھ اور سلام کے تقاضوں پر ہم باقی رہے انشاءاللہ جنت میں ضرور پہنچ کر رہیں گے. وہی مولانا حسین احمد مدنی درس دے رہے تھے. ایک طالب علم جو حضور کی زندگی کا منکر تھا کہ قبر میں زندہ ہے. ہمارے دیوبندیوں کا عقیدہ، علماء دیوبند کا عقیدہ، حضور بالکل صحیح سالم اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں. اور جو ہے میدان محشر میں جب سور پھونکا جائے گا تو پہلے حضور اٹھیں گے، پھر حضرت ابو بکر اٹھیں گے، پھر حضرت عمر اٹھیں گے، پھر یہ لوگ بقی میں جائیں گے اور بقی میں جتنے لوگ دفن ہیں وہ سب اٹھ جائیں گے. پھر یہ لوگ مکے کی طرف بڑھیں گے. ادھر مکے کے محلات کے جو لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں گے اور راستے میں سب کی ملاقات ہو جائے گی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم جیسے دفن ہیں اسی طرح سے میدان محشر میں اٹھیں گے اور اسی طرح سے جنت میں جائیں گے. دوستو حضور جنت میں جائیں گے اور آپ کی داہنی طرف حضرت بکر صدیق ہوں گے اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق ہوں گے جس طرح سے دفن ہے. بہرحال وہ طالب علم اس نے انکار کیا کہ مولانا حضور زندہ نہیں ہے قبر میں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا عقیدہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا عقیدہ کہ حضور زندہ نہیں ہے. تو وہ طالب علم بھی اسی عقیدے کا تھا. مولانا کے سبق میں بیٹھا، اس نے کہا حضور زندہ نہیں ہے. مولانا نے دلیل پیش کی، اس نے پھر انکار کر دیا، پھر دلیل کی، پھر انکار، پھر دلیل پیش کی، پھر انکار کر دیا. جب اس نے انکار کی انتہا کر دی تو مولانا کو جلال آ گیا. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد انہوں نے کہا اس قبر والے نے فرمایا ہے، اس قبر والے نے فرمایا، اسے اشارہ کیا. سارے طالب علموں نے مڑ کر دیکھا، سارے پردے ہٹ گئے اور سب لوگوں نے دیکھا کہ حضور روضہ اطہر میں زندہ. دوستو یہ شان ہے ہمارے علماء دیوبند کی. اللہ تعالیٰ حضور کے ان دیوانوں اور ان عاشقوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی محبت کرنے کی توفیق. انہی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کا واقعہ ہے کہ 500 روپیہ تنخواہ تھی اس زمانے میں اور 50 مہمان روزانہ کھاتے تھے. کتنے مہمان؟ 50 مہمان روزانہ کھاتے تھے. اور کھانا ایسا لذیذ، کھانا ظاہر میں تو بہت اونچا نہیں تھا، پتلا سالن اور روٹی، اور اتنی لذت، اتنی لذت. ابھی دارالعلوم دیوبند میں محدث ہیں مولانا نعمت اللہ صاحب، 95 سال کی عمر ہے، شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں طالب علمی کے زمانے میں نے شیخ الاسلام کے دسترخوان پر وہی پتلا سالن اور روٹی کھائی تھی. آج 95 سال کی عمر ہو گئی ہے، بادشاہوں کا بھی کھانا کھایا، امیروں کی بھی دعوت، وزیروں کی بھی دعوت، حکمرانوں کی بھی دعوت قبول کی ہے. لیکن وہ لذت جو اس مرد میں قلندر کے دال اور روٹی میں تھا وہ لذت میں نے کہیں پائی ہی نہیں. یہ لذت کس چیز کی لذت ہے؟ یہ لذت دینداری کی لذت ہے، تقویٰ کی لذت ہے، خوف خدا کی لذت ہے، رزق حلال کی لذت ہے، نور نبوت سے منور ہونے کی لذت ہے. دوستو یہ لذت کہیں اور ملنے والی نہیں ہے، یہ لذت عالموں اور مولویوں دینداروں ہی میں ملے گی. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عالموں اور دینداروں کی قدر کرنے کے لیے. یہی وہ لوگ ہیں آج ان کی وجہ سے دین زندہ ہے، اسلام زندہ ہے. یاد رکھو ہمارے اس ملک میں لوگوں نے کوشش کر دی تھی، انگریز جب حاکم ہو گیا تھا پورے ملک پر اس کی حکومت ہو گئی تھی، اپنی حکومت کے نشے میں انگریز نے اعلان کر دیا تھا اب ہم ہندوستان میں اسلام کو نہیں رہنے دیں گے، اسلام کو نہیں رہنے دیں گے. وہ سمجھ رہے تھے اسلام ہمارا محتاج ہے، اسلام ہمارے تابع ہے. حالانکہ اسلام اس اللہ کا دین ہے جس اللہ کے ہاتھ میں تمہاری گردن ہے. چنانچہ انگریزوں نے اعلان کر دیا، لارڈ بیکالے جو انگریزوں کا وزیر تعلیم تھا اس نے انکار کر دیا، ہم اپنی حکومت کے طور پر ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز ہوں گے. ہم پورے ہندوستانیوں کے ذہن و دماغ کو انگریز بنا دیں گے. دوستو انہوں نے حکومت کے نشے میں اعلان کیا تھا، اپنے تخت و تاج کے گھمنڈ میں اعلان کیا تھا. ادھر دیوبند کے اللہ کے کچھ کمزور بندوں نے، ضعیف بندوں نے، ٹاٹ اور بوریے پر بیٹھے والے فقیر بندوں نے اللہ کے بھروسے پر اعلان کیا کہ ہم دیوبند کا مدرسہ قائم کر کے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوں گے. مسلمانوں بتاؤ ہم مکی و مدنی ہیں کہ نہیں؟ ہیں کہ نہیں؟ ہم ہیں ہندوستان میں، اپنے ملک سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم سے زیادہ اس ملک کی کسی نے خدمت بھی نہیں کی ہے.
اور ہم آج بھی کر رہے ہیں اور کل بھی کرتے رہیں گے. لیکن دوستو اس ملک کی بھی محبت کرتے ہیں, لیکن ہماری قلبی محبت, روحانی محبت مکہ اور مدینہ سے ہے کہ نہیں؟ مسلمان بتاؤ. ہر مسلمان بے قرار رہتا ہے, دکھا دے یہ الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. بتاؤ دوستو, انگریز کامیاب ہوا یا علماء دیوبند کامیاب ہوا؟ اور کل بھی کامیاب تھے, آج بھی ہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک کامیاب رہیں گے. اور یہ دیوبند کیا کھل گیا, اس کی برکت سے اتنے مدرسے کھلتے چلے جا رہے ہیں. اور دوستو جو مدرسہ کھلتا جا رہا وہ پھلتا جا رہا ہے, آگے بڑھتا جا رہا ہے. مدرسے رک نہیں رہے ہیں اور باطل طاقتیں ایڑی اور چوٹی سے دوڑ لگا رہی ہیں کہ ان مدرسوں کو بند کر دو. بعض دفعہ دنیا کے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ اکٹھا ہوتے ہیں اور بہت بڑی میٹنگ ہوتی ہے, بند کر دو ان مدرسوں کو, بند کر دو, فلاں ہیں. دوستو رات بھر کی میٹنگ کے نتیجے میں صبح کوئی مدرسہ بند نہیں ہوتا, 20, 25, 40, 50, 80, 90, 100 مدرسے اور کھل جاتے ہیں. ارے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے؟ اور دوستو یہ علماء قاری امین صاحب مدرسے کی بنیاد رکھتے تھک جاتے ہیں. اتنے سارے مدرسے, اور یہ انشاءاللہ یہ مدرسے قیامت تک چلتے رہیں گے انشاءاللہ. کوئی طاقت ان کو بند کرنے, بہت سے لوگوں کو دیکھا انگریزوں نے بند کرنا چاہا تھا مدرسوں کو. بتاؤ مدرسے بند ہوئے, انگریز بند ہو گیا. نام و نشان دیکھ رہے ہو کیسے جی ایک دم سے کئی نام و نشان باقی نہیں ہے. انشاءاللہ یہ مدرسے چلتے رہیں گے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں, جس کا تذکرہ میں نے کیا تھا, جب حضور نے آخری تقریر کی تھی عرفات میں, اس کے بعد حضور نے دعا مانگی تھی. دوستو عرفات کی دعا بہت قبول ہوتی ہے, ہماری اور آپ کی قبول ہوتی ہے, تو حضور کی تو نہیں ہوگی. چنانچہ حضور نے عرفات کے میدان میں دعا کی تھی, اے اللہ میری امت قیامت تک باقی ہے. یہ دعا فرمائی تھی, اے اللہ میری امت قیامت تک, کوئی ظالم و جابر, کوئی خونخوار میری امت کو ختم نہ کر سکے. یہ دعا فرمائی تھی. دوستو یہ دعا حضور کی قبول ہو گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عرفات ہی میں, ابھی حضور عرفات کے حدود سے نکلے بھی نہیں تھے, تب تک جبریل کو بھیج کر کہہ دیا اور بشارت سنا دی, میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے, میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے. دوستو اس مقبول دعا کے بلبوتے میں کہتا ہوں, اس ملک میں, اس دنیا میں کوئی رہے یا نہ رہے, ہم تو قیامت تک رہیں گے. ہمارے سر پر دعا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے نہیں دیکھا چند نہتے لوگوں نے دنیا کی وہ بڑی طاقت جس کے بارے میں تھا کہ اس کی انٹیلیجنس بہت مضبوط ہے, اس کی محسوس بہت مضبوط ہے, اور اس کے پاس یہ ہے وہ ہے, ساری دنیا میں کھپا ہوا تھا. وہ چھوٹا سا ملک, بڑے بڑے ملک اس سے ہتھیار خریدتے تھے, اس سے سیکھتے تھے, اس سے تربیت لیتے تھے, لیکن چند کمزور نہتے لوگوں نے, سرنگوں میں رہنے والوں نے اس کی قوت کا ہوا اتار کر رکھ دیا. اس کے غرور کو گھمنڈ میں ملا کر, گھمنڈ کو مٹی میں ملا کر رکھ دیا کو, اور اس کی عزت بھی ختم ہو گئی. دوستو اپنی عزت بچانا دشوار ہو رہا ہے, اپنی عزت بچانا دشوار ہو رہا ہے. اور جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کوئی بہانہ مل جائے جنگ بند ہو جائے, کوئی بہانہ ملے جنگ بند ہو جائے. جنگ بند کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے, اور جنگ جاری رکھتے ہوئے بھی موت آ رہی ہے. یہ عجیب بات ہے. یہ حضور کی دعاؤں کا نتیجہ. آپ سوچیے نا, جہاں کھانا نہیں پہنچ رہا ہے وہ لوگ آج بھی حملہ کر رہے ہیں, جو ہے جہازوں پر اور ٹینکوں پر حملہ کر رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ دعا کا نتیجہ ہے جناب رسول پاک. دوستو حضور کی امت کبھی ختم ہونے والی انشاءاللہ نہیں, قیامت تک باقی رہے گی. دوستو یاد رکھو, اور امت کی یہ شان یہ عربی مدرسے ہیں, امت کی شان یہ عربی مدرسے ہیں. میں نے جو آیت پڑھی تھی کہ ایک ہی حصہ پڑھا. اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا تھا, ان علینا جمع, میرے ذمے ہے قرآن آپ کے سینے میں جمع کرنا, وہ قرآن ہے, اور قرآن کو پڑھا دینا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, جب ہم قرآن پڑھائیں تو جیسا ہم پڑھائیں جبریل کے ذریعے ویسی ہی آپ پڑھیے. ثم ان علینا بیانہ, پھر ہمارے ذمے ہے قرآن کی تفسیر. تو اب بتائیے, اللہ نے 3 چیز ذمہ داری لی تھی حضور کے لیے, قرآن یاد کرا دینا, قرآن کی قرأت کرا دینا, اور قرآن کی تفسیر بتا دینا. بتاؤ یہ تینوں ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے لی تھی, یہ تینوں ذمہ داری اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی عنایت سے یہ مدرسے ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟
یہ قرآن پڑھاتے بھی ہیں، چھوٹا سا مدرسہ ابھی جلد ہی قائم ہوا اور 3 سال میں 5 بچے قرآن کے حافظ ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کوئی ایک مدرسہ اگر اس کو راجستھان کی پوری دولت دے دی جائے، پورے راجستھان، پورے ملک کی، پوری دنیا کی دولت دے دی جائے اور وہ ایک حافظ بنا کر دے دے، تو دوستو یہ سودا بہت سستا ہے۔ دنیا کی ساری دولتیں مل کر ایک حافظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے ان مدرسوں کو کیا دیا؟ چندہ دیا، غلہ دیا، روپیہ دیا، پیسہ دیا، اور ان مدرسوں نے ہمیں حافظ بنا کر دے دیا، قاری بنا کر دے دیا، دیندار بنا کر دے دیا۔ دوستو یہ مدرسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ہیں، حضور کی یاد ہیں، حضور کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ حضور نے جو فرمایا تھا کہ دین قیامت تک باقی رہے گا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مدرسے انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے کہ دین کی ساری رونق مالداروں سے نہیں ہے۔ مالدار تو اپنا خود کماتا ہے دن بھر، اور بہت زیادہ ہوتا تو 5,000 دے دیا، مرکز المعارف میں بھی 10,000 دے دیا، وہ دے کے کنارے ہو گیا۔ لیکن یہاں پاپڑ بیلنا، لڑکوں کو اکٹھا کرنا، دور دور سے بچوں کو لانا، ان کو پالنا پوسنا، چھوٹے چھوٹے بچے پیشاب بھی کر دیتے ہیں، استنجا بھی کر دیتے ہیں، ان کو بھی صاف کرنا، اور جو ہے بیمار ہو جائے ان کی دوا علاج کرنا، اور 3 سال میں، 2 سال میں، 2.5 سال میں ان کو حافظ بنا کر دے دینا۔ اور دوستو اور مفت میں آپ دنیا کی کوئی تعلیم، ڈونیشن دینا پڑے گا، اور مدرسے والے ڈونیشن دیتے نہیں، لیتے نہیں، بلکہ دیتے ہیں۔ وہ جو ہے بچوں کو کھانا، کپڑا سب، اور جب حافظ ہو جاتا ہے تو پگڑی یہ نہیں کہتے کہ ابا صاحب آپ لا کے بعد مدرسے ہی والے پگڑی بھی باندھتے کہتے ہیں، باندھتے کہ نہیں باندھتے، سارا خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کو اسی طرح سرفت و شاداب رکھے۔ مجھے اس بارونق جلسے سے اور اس پر نور محفل کو دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی۔ ماشاءاللہ رات کا اتنا حصہ گزر چکا ہے اور آپ لوگ یہاں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ کل سے آئے ہیں انہوں نے سنا ہوگا واقعہ اتنی اچھی اچھی تقریریں بچوں کی۔ جب سے میں آیا ہوں میری کان میں ان کی تقریروں کے نغمے گول رہے ہیں، اور جو ہے میں ان کی تقریروں سے محسوس ہو بہترین فارسی میں، عربی، اردو میں، اور اسی طرح انگریزی میں بھی کی، اور عربی میں، اردو میں، اور نعتیں قراتیں۔ میں سچ کہتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے مائک پر پڑھنا آسان نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ان کے باپ صاحب ناراض نہ ہوں، اگر مدرسے میں داخل نہیں ہوئے ہیں تو اگر مائک پر کھڑا کر دیا جائے گا ابا کہاں جائے گا، اور بیٹا ڈنکے کی چوٹ پر تقریر کر رہا ہے، بے جھجک بول رہا ہے۔ یہ روح کس نے پیدا کر دی؟ یہ توانائی کس نے پیدا کر دی؟ یہ طاقت ان بچوں کے اندر کس نے پیدا کر دی؟ یہ عربی مدرسوں نے پیدا کر دی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان مدرسوں کے خدمات اور کارناموں کو قبول فرمائے۔ اور دوستو یاد رکھو، جب تک قرآن نہیں پڑھو گے حضور کی محبت نہیں آئے گی تمہارے اندر۔ قرآن سے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کا کلام ہے اور حضور کے سینے میں اترا ہے۔ دوستو جب تک ان قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی تب تک ان دونوں کی محبت نہیں پیدا ہوگی۔ ہمارے بہت سے بھائی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اور جب قرآن پڑھایا جائے تو کوئی لفظ صحیح نہیں پڑھتے، کوئی لفظ صحیح نہیں پڑھتے۔ ہمارے یہاں مکن پور کی درگاہ ہے، مکن پور کانپور میں درگاہ ہے، اس کے بیٹے نے جو مجاور ہے سجادہ نشین، اس نے اپنے بیٹے کو یہ دیوبندی مدرسے میں بھیجا۔ لوگوں نے کہا کہ دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، ان کے مدرسے میں بھیجا۔ پہلے قرآن صحیح ہی پڑھتے، قرآن صحیح ہی پڑھتے ہیں۔ دوستو جب تک قرآن صحیح نہیں پڑھو گے تب تک تمہارے سینے کے اندر حضور کا عشق اور محبت پیدا کرے گا۔ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر اللہ لعنت کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو صحیح نہیں پڑھتے، غلط سلط پڑھتے ہیں، شین کی جگہ پر سین پڑھ دیتے ہیں، سات کی جگہ پر ظہر پڑھ دیتے ہیں، تا پڑھ دیتے ہیں، جو غلط سلط پڑھتے ہیں دوستو ان کو عشق رسول نصیب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے قرآن کی قرأت ضروری ہے۔ جو اچھا قاری نہیں ہوگا، قرآن اچھی طرح نہیں پڑھے گا، اس کے سینے میں رسول کی محبت نہیں آ سکتی۔ اسی طرح سے قرآن کی تفسیر جاننا ضروری ہے۔ سب کچھ جانتے ہو لیکن قرآن کی تفسیر ہی نہیں جانتے تو تمہارے اندر قرآن بھیجنے والے اور جس طرح قرآن اترا اس کی محبت کس طرح سے پیدا ہوگی؟ تو اگر اصلی محبت چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو عربی مدرسوں میں بھیجو، دیوبند میں بھیجو، اور جو دین کے مدارس ہیں جو رات دن الحمدللہ رات دن دین کی خدمت کرتے ہیں۔ دوستو میں آپ سے عرض کروں، دارالعلوم دیوبند، اللہ تعالیٰ آپ کو دارالعلوم دیوبند میں پہنچائے، اور جا کر دیکھیں ایک بہت بڑی عمارت ہے دارالحدیث کے نام سے، 1600 1700 1500 بچے
صبح سے شام تک حدیث پڑھتے ہیں. دوستو ایک مدرس آتا ہے بخاری پڑھاتا ہے, ایک ترمذی پڑھاتا ہے, ایک نسائی پڑھاتا ہے, ایک ابو داؤد پڑھاتا ہے. دیوبند میں چھٹی ہو جاتی ہے 11 بجے, لیکن حدیث پڑھنے والوں کی چھٹی ہوتی ہے 12 بجے. اور پھر اس کے بعد ظہر بعد پھر, اور عصر بعد بھی, مغرب بعد بھی, عشاء بعد بھی 12 بجے رات تک حدیث ہی حدیث پڑھائی جاتی ہے. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے پوری دارالحدیث درود کے نغموں سے گونج جاتی ہے. دارالعلوم دیوبند کے در و دیوار میں حضور کے درود کے نغمے سمائے ہوئے ہیں دوستوں. اور میں کہتا ہوں تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو, زندگی بھر جتنا درود شریف پڑھتے ہو دارالعلوم دیوبند میں ایک دن میں اتنا درود پڑھتی ہے. اس کے باوجود تم ہی عاشق رسول ہو یا عاشق رسول نہ ہو. کتنے آج میں نے ایک جگہ تقریر کی, دوسرے لوگ بھی تھی, میں نے ان سے کہا کہ میں آپ لوگوں کی کوئی بھی مخالفت نہیں کرتا, آپ کی بھی قدر کرتا, صرف میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ ذرا دیوبند کے بارے میں غور تو کریں. آج قال اللہ قال رسول کی صداؤں سے جو اس کفرستان میں ایمان کی بہار آئی ہوئی ہے, یہ ممبر و محراب, یہ نور سدھوں سے نور سے منور پیشانیاں, یہ امامت, یہ تراوی, یہ قرآن کی تفسیر, قرآن کی تدریس, یہ بات و نصیحت, دوستو یہ سب کس کا فائدہ ہے؟ علماء دیوبند کا فائدہ. یہ پورے ملک میں اسلام زندہ ہے, حضور کی شریعت زندہ ہے, حضور کا دین زندہ. آج سے 1400 سال پہلے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں جیسا قرآن پڑھا جاتا تھا آج بھی اسی طرح سے پڑھا جا رہا ہے. آج سے 1400 سال پہلے جو جس طرح کی قرات ہوتی تھی, شین جس طرح سے, صاد جس طرح سے, تاب جس طرح سے, صفاتیں جو لازمہ, صفات عارضہ, حروف کا تلفظ جس طرح سے صحابہ کرام کے زمانے میں جبریل نے حضور کو سکھایا تھا, حضور نے صحابہ کو سکھایا تھا, آج مدرسے کو حجروں میں اسی طرح سے سکھایا جاتا ہے. یہ قاری صاحب لوگ اسی طرح سے بتاتے ہیں. اسی طرح سے قرآن کی تفسیر جلالین, بیضاوی, اس آیت کا کیا مطلب ہے, اس آیت کی کیا ترکیب ہے, اس آیت سے کیا نقطے نکلتے ہیں. آپ دیوبند چلے جائیے, کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے ایک گیٹ سے داخل ہو کر دوسرے گیٹ سے نکل جائے گا تو جاہل نہیں رہے گا. ایک گیٹ سے داخل ہو کر دوسرے گیٹ سے نکل جائے گا تو جاہل نہیں رہ جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان عربی مدرسوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وقت بہت زیادہ ہو گیا. یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگ بڑے غور و شوق سے سن رہے ہیں, لیکن ساری باتیں آج ہی سن لیں گے تو دوبارہ مجھے پھر کب بلائیں گے. اس لیے میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور یہ حافظ لوگ ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. مولانا نصیر صاحب کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دستگیری فرمائے, غیب سے ان کی مدد فرمائے, ان کے ہاتھوں کو مضبوط فرمائے, اور ان کے اس چمن کو اللہ تعالیٰ قیامت تک اسی طرح سے سرسبز و شیراب رکھے اور سرسبز و شاداب رکھے. اللہ تعالیٰ دعا فرمائیں گے آپ لوگ اس مدرسے کی اور سارے مدرسوں کی قدر کریں گے. اور ہمارے بزرگ صدر جلسہ قاری صاحب, قاری امین صاحب, یہ پیرانہ سالی کے باوجود وہاں سے پوکھرن سے چل کر تشریف لائے ہیں, اور اللہ نے اتنی ہمت دی, اتنی جرأت دی ہے کہ جو ہے راجستھان میں روز ہی دورہ کرتے رہتے ہیں, اور 2 بجے بھی رات میں اگر فارغ ہوئے تو وہ آرام نہیں کرتے, پھر واپس چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ہمت کو, قوت کو قبول فرمائے. ہماری قوم کو اسی طرح کے علماء کی ضرورت ہے جو نوجوانوں کے اندر سرگرمی پیدا کرتے ہیں. نوجوان تو کاہل ہوتے ہیں اور جو ہے پڑھا کر ایک دن تھوڑ سے آرام کر کے سوتے ہیں, اور قاری صاحب مدرسے کی ذمہ داری دیکھ کر ادا کر کے پھر جو ہے پورے راجستھان کا دورہ کرتے ہیں, اور مشقت سے برداشت کر کے مشقتیں دور دور جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے عالموں کو ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنے کی توفیق نصیب. اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ نوجوان علماء جو کام کے ہیں, قاری صاحب ان کی سرپرستی بھی کرتے ہیں, حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارے راجستھان کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ ناراض نہ ہو تو یہ کہہ دوں کہ ہمارے راجستھان کے علماء کے باپ ہے قاری صاحب. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عمر میں, صحت میں برکت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. درود شریف پڑھ لیجیے.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ بڑے گنہگار بندے ہیں، گناہوں میں لطفت ہیں. اے اللہ تو رحم الرحیم ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے. میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا، معاف فرما دے. اے اللہ اپنے سامنے میدان محشر میں گناہوں سے دھل کر اپنے دربار میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ گناہوں سے پاک فرما کر اپنے دربار میں کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. اے اللہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو اور دین کی حفاظت فرما. اے اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، مظاہر العلوم سہارنپور کی حفاظت فرما، ندوۃ العلماء کی حفاظت فرما. اور اسی طرح سے راجستھان میں جو بڑے چھوٹے اور پورے ملک میں جو سارے مدرسے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مدرسے کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقیات سے نواز دے. اے اللہ مولانا نصیر الدین صاحب جو محنت کر رہے ہیں ان کی محنت کو چمکا دے. اے اللہ ان کی محنت میں رونق نصیب فرما دے. اے اللہ ان کے اخلاص کو، ان کے صلاحیتوں کو قبول فرما لے اور ان کو دین کی خدمت کے لیے اسی طرح سے سرگرم رکھے. اے اللہ اس مدرسے کو ایک دن علوم نبوت کا بہترین مرکز بنا دے، قال اللہ و قال رسول کی صداؤں سے گونجنے والا بنا دے. اے اللہ یہاں دورے تک کی تعلیم ہو جائے اور یہاں کے بچے جو ہے فارغ ہو کر پورے ملک میں چپے چپے میں دین کی خدمت انجام دے. الہ العالمین کمزور نکتے بندے اے اللہ جو بڑی طاقت سے ٹکر لے رہے ہیں، میرے مولا اس طاقت کو اپنی گھمنڈ اپنے غرور تھا اور اس کے آپ نے اس کے غرور کو پاس پاس کر دیا ہے. اے عالمی اس کے غرور کو اور بھی ختم فرما دے. اے اللہ اس کی ہستی کو تحس و نحس فرما دے. اے اللہ اس کی عزت کو، اس کی طاقت کو خاک میں ملا کر رکھ دے اور اپنے فلسطینی بندوں کی غیر سے مدد فرما. اے اللہ تیرے محبوب کے لاڈلے ہیں، تیرے محبوب کے جیالے ہیں. الجہاد الماضی الی یوم القیامت کے وہ مصداق ہیں. اے اللہ ہم سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کی آہت سے ہرگاہی ان کو نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو راتوں میں تہجد کے وقت اٹھ کر ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہر فرض نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس جلسے میں جو لوگ ہی آئے ہیں سب کے آنے کو قبول فرما لے. اے اللہ اس مدرسے کے لیے، اس جلسے کے لیے جتنے لوگوں نے محنت کی ہے، جتنے لوگوں نے اس کے لیے تعاون کیا ہے، ہمت کی ہے، اے اللہ سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما دے. اے اللہ جن کی محنتوں سے، جن کے پیسے سے یہ بہترین شامیانہ، یہ بہترین اجلاس اور مہمانوں کو کھانا کھلانا نصیب ہوا، اے اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے. اے اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما دے. اے اللہ جن کی اولاد نالائق ہو گئی ان کو لائق بنا دے. اے اللہ جن کے بیٹے اور بیٹیاں شادی کی عمر کو ہو گئے ہیں اور کوئی مناسب رشتہ نہیں آ رہا، غیر سے ان کے لیے رشتہ پیدا فرما. اے اللہ ہمارے سارے اکابر جو اس وقت ملک میں ہیں، اللہ سب کی عمر میں صحت میں برکت نصیب فرما. دارالعلوم دیوبند میں مولانا نعمت اللہ صاحب، علامہ قمر الدین صاحب، محتمین صاحب، مولانا عبدالخالق مدراسی صاحب، مولانا ارشد مدنی صاحب، مولانا محمود مدنی صاحب اور جتنے بھی قاری امین صاحب اور راجستھان کے سارے علماء اور پورے ملک کے پورے سارے علماء سب کو صحت دے، عافیت دے. سب اللہ سب کے سائے کو دیر تک ہمارے سروں پر باقی رکھ. اے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. اے اللہ اس غربت کے زمانے میں جبکہ اسلام کا ہر طرف سے الغار ہے، اس غربت اور خوف کے عالم میں تیرے بندے جو تیرے محبوب کی امت کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہیں، اے اللہ ان کی سرگرمیوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما. جمعیت علماء ہند کے جیالے سپاہی جو آج ملک میں چپے چپے میں خدمت انجام دے رہے ہیں انہیں قبول فرما. دارالعلوم دیوبند جو پوری عالم میں، پوری دنیا میں نور پھیلا رہا ہے، اے اللہ اس کو صحیح سالم رکھ، اس کی پریشانیاں دور فرما، آفتوں سے بلاؤں سے نظر بس سے اس کی حفاظت فرما. سکون و اطمینان کے ساتھ سرگرم عمل رکھ. اے اللہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، صدیقین، شہداء اور صالحین کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.